بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج 8ویں پارے کا ہم تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 122 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او من کان میتن، کیا وہ بندہ کانا جو تھا میتن مردہ، فاحییناہ پس ہم نے زندہ کیا اسے، وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کے لیے، لہو اس کے لیے نوراً نور، یمشی بہ وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، کمن کیا وہ اس بندے کی طرح ہے، کمن مثلہ کیا اس کی مثال اس کی طرح ہے، فی الظلمات وہ بندہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج نہیں ہے وہ نکلنے والا، منہا ان اندھیروں سے، کذالک اسی طرح، زینا ہم مزین کر دیتے ہیں، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں مردے سے مراد کانا میتن جو مردہ تھا، یعنی اس کے پاس علم نہیں تھا، جاہل تھا، جہالت پر تھا، اور ہم نے اسے علم دے دیا۔ اب وہ اس علم کی بنیاد پر یمشی بھی فی اس کے ساتھ چلتا ہے، کیا وہ اس بندے کی طرح ہے جو ابھی بھی اندھیروں میں ہے؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک موحد بندہ، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اور قرآن سے رہنمائی لے کر اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنانے والا، اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو صرف اپنے باپ دادا اپنے جو ہے قوم اور قبیلے کے مذہب پر ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اللہ فرماتے اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا بڑے مجرم، ہر بستی میں ایک نہ ایک بڑا سردار جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں میں بھی آگے ہوتا ہے۔ آج بھی ایسے ہے، ہر ملک میں، ہر قبیلے میں، ہر شہر میں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا سردار، جن کو لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں، حالانکہ وہ خود بڑے بڑے مجرموں کی پشت پناہی کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ لیمکروا فیہا تاکہ وہ مکر کریں ان کے لیے، وما یمکرون اور نہیں وہ مکر کرتے، تدبیریں کرتے، الا بانفسہم مگر اپنے جانوں کے خلاف، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے یہ مکر فریب جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں، وہ خود فراڈ میں ہیں، وہ خود سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، جبکہ دنیا میں تو وہ تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں گے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے، اور پھر وہاں بھی مار پڑے گی اور یہ حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو کس قدر وہ اپنے آپ کے خلاف وہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اور جب آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالوا تو وہ کہتے ہیں، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا دیا جائے، مثل اس نشانی کے، ما اوتیا جو دیا گیا ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کو۔ تو وہ بندے، وہ مشرکین مکہ، وہ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ پر وحی آئی ہے نا، اسی طرح ہمارے اوپر آئے، ہمیں فرشتہ آ کر بتائے، یا جو نشانیاں آپ پر آئی ہیں وہی نشانیاں ہمیں ملیں۔ اللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث کہاں پر، یا جعلو وہ رکھے، رسالت اپنی رسالت کو، کہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنا پیغمبر، اپنا رسول کس بندے کو بنانا ہے، جس کو اس نے چاہا، جس کا سینہ، جس کا دل اسے اچھا لگا، اور جس کو اس نے مناسب سمجھا اسے رسول بنا دیا۔ اب وہ تمہارا پابند تو نہیں کہ ہر بندے تک وہی بھیجے، جس نے ماننا ہے مان لے، ایک ہی پیغمبر، ایک ہی قاصد منتخب کر لیا ہے۔ جو بندہ اس کی بات مانے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ سیصیب الذین ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، گناہ کیے، صغار ذلت عند اللہ اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید اور بہت سخت عذاب، بما کانوا یمکرون بسبب اس کے جو انہوں نے مکر و فریب کیے، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے، ان قریب ان کو ذلت اور رسوائی اور شدید ترین عذاب ان کو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ تو یہاں تک آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آگے ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ نا سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہو، کچھ پوچھنا ہو سبق کے متعلق، یا کوئی بھی آپ نے اسلامی رہنمائی لینی ہو، تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔